بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحوظ نمبر 516، فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے، اور اخلاص بھی نہ ہو تو خالی الذہن ہو کر بھی عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ خالی الذہن کے معنی یہ ہیں کہ نہ دکھاوے کی نیت ہو نہ خدا کے لیے نیت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے۔ ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے، اور ہم اپنے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی بڑے آرام سے گزارا، ہمیں صحت دی، ہمیں تندرستی دی، ہمیں طاقت دی، ہمیں وقت پر غذا دی، ہمیں اپنے والدین کی محبت دی، تمام وہ چیز ہمیں عطا فرمائی جو دوسرے انسانوں کو بھی اس نے دی۔ ہم نے عبادت کی، ہم نے روزے رکھے، نماز پڑھے۔ ہم میں سے بعض یہاں پر حافظ موجود ہیں، عالم موجود ہیں، انہوں نے دنیا کے دوسرے لوگوں سے زائد اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت لگایا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بتانے کی کوشش کی۔ ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں انہوں نے ابتدا سے ہی اپنے لباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے طریقے سے پہنا، اپنے کو سنتی اعتبار سے اپنے روزمرہ کی زندگی انہوں نے گزاری۔ انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنا اور کپڑے تکنے کے اوپر پہنا۔ یہ ان بچوں سے زائد انہوں نے محنت کی جو دوسرے دنیائی ادارے میں جا رہے ہیں، ان کا درجہ ان سے زیادہ بہتر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے تمام طریقے سے پچھلی ہماری زندگی میں ہمیں سب نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ جو بچی ہوئی زندگی ہے یہ نعمتیں ہمارے اس زندگی میں بھی جاری رہے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر ہم کو اللہ کی نعمت کے فیض حاصل ہو، اور ہم سے جو کوتاہیاں پچھلی زندگی میں ہو چکی، جو عبادتوں کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بتانے پر آئندہ وہ کوتاہیاں نہ ہوں، ہماری عبادتوں کے اندر اور خوبصورتی پیدا ہو، ہم اور اللہ کے نزدیک ہو جائے، ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، ہماری آنکھوں میں بے حیائی ختم ہو جائے، ہمارے آنکھوں کی جو ہے عزت بڑھ جائے، اور ہم دوسرے ہمارے بھائیوں کی اور دوسرے مخلوقوں کی جو ان کا حقوق ہے اس کو ادا کریں۔ جیسے کہ اس مدرسے میں معمول ہے، مولوی صاحب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھتے ہیں، اور میں اس ملفوظ کی روشنی میں مختصر سا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ آج کا ملفوظ حضرت نے لکھا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا بھی عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ ایمان والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ یہ بھی کیا کہ جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، تو اس سے یہ شرط ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے۔ اچھا سوچ کر عمل کرنا، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اس مقصد کی طرف ہم کامیابی کی طرف بڑھنا، اس میں ہمارے نمبرات اچھے بنانا، ہم اپنی شرافت کے اندر قدم بر قدم آگے بڑھتے رہیں اور میرے مولا کو راضی کرتے رہیں۔ تو اخلاص ہر عمل کے اندر ضروری ہے۔ دل سے اللہ کی طرف رجوع ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو آدمی اپنے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے ویسے ہی بدلہ ملے گا، اور جو دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا یا کسی عورت یا بچی کو اپنے طرف مخاطب کر کے اس سے نکاح کرنے کے لیے عمل کرے گا تو اس کا عمل اسی کے کام آئے گا، باقی دوسرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہماری فکر ہے، اللہ کو متوجہ کرنے کی ہماری فکر ہے، تو اللہ اس کو راضی کرے گا۔ اگر دنیا کو دکھانا ہمارا مقصد ہے تو پھر وہ دنیا کے لیے ہی رہ جائے گی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے صحابی کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلی صف میں نماز پڑھنے سے کہ زیادہ فائدے ہیں، اس کو زیادہ نیکی ملے گی۔ تو ایک صحابی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، اکثر جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے کہ میرا درجہ جو ہے دوسروں سے بہتر ہے۔ کئی دنوں کے بعد ان کی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور وہ پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ پائے۔ ان کے آنے کے پہلے دوسرے لوگوں نے پہلی صف کو میں جگہ رکھ لی اپنی، اور ان کو دوسری صف میں نماز پڑھنی پڑی۔ جب یہ دوسری صف میں نماز پڑھنے لگے تو ان کے دل میں جو ہے وسوسہ آنے لگا کہ بھئی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آج دیکھو اس کو دوسری صف میں نماز ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی میں جب پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، اللہ کے لیے نہیں میں پڑھ رہا تھا۔ تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر اخلاص کی کمی ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے کوئی دوسرا متاثر نہیں ہوتا۔ ہم نے کرتا پائجامہ اور ٹوپی تو پہن لیا، لیکن جو ایک دنیاہی لباس پہن کر جو آدمی دنیا میں نظر آ رہا ہے، ہماری شرافت اس سے زیادہ ہماری شرافت جو ہے وہ ہم سے زیادہ شرافت والا ہے، ہماری بدماشی جو ہے اس سے زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ لباس تو ہم نے اپنے جسم پہ چڑھا لیا، مقصد صرف اس کا جو ہے دنیا کو دکھانا ہے۔ میں جس بستی میں رہتا ہوں اس میں زیادہ تر لوگ اس لباس کو پہن رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھ رہے ہیں اور سر پہ ٹوپی پہن رہے ہیں، تو میں کیوں ان سے پیچھے رہوں؟
لوگ ان کو دیکھ کر نیک کہتے ہیں تو میں کہاں کہ اس سے پیچھے رہوں، میں بھی اپنے آپ کو نیک بتانے کی کوشش کرتا ہوں، دنیا سے میں بھی آگے۔ وہ اگر کلرفل لباس پہنتا ہے تو میں سفید لباس پہنوں گا، اس کی گھر کی بیوی جو ہے نقاب کرتی ہے تو میں اپنے گھر کی بیوی کو اس سے زیادہ پردے میں رہنے کی کوشش کرواؤں گا، کہ بس اسی فکر میں کہ بھئی دنیا کہیں گے کہ بھئی یہ بہت نیک لوگ ہیں، یہ عبادت گزار ہے، پردے میں اور سنت کے پابند ہے۔ لیکن کیا یہ ہمارے کام آئے گی؟ ہم کو ہمارے دل کے اندر ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ اعمال جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ ہر ایک پل جو ہے آپ کے وقت کا آپ سے پوچھ ہوگی اور آپ اس کے ذمہ دار ہے۔ ہماری زندگی تیزی سے نکلتی جا رہی ہے۔ کل جب ہم بچے تھے تو ہم کو احساس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس تو 60-70 سال ہے، کیونکہ پتہ یہ رہتا تھا کہ بھئی 60-70 سال کے بعد ہی کوئی مرتا ہے، تو بہت لمبی زندگی میرے پاس پڑی ہے۔ اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی میں مرنے والا ہوں یا میں بیمار ہونے والا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہونے والی ہے، کوئی فکر نہیں اس کی۔ تو ہمارے پاس ایک بہت لمبا عرصہ نظر آتا تھا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہمارے وہ 60-70 سال جو ہے کم ہوتے جاتے ہیں۔ جب تم 15 سال کے ہوتے ہو تو پتہ یہ چلتا ہے ابھی میرے پاس تو 45 سال ہے۔ پھر آگے 20-25 سال کے ہوتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اب تو میرے پاس 35 سال ہے۔ 30 سال کے ہو جاتے ہو تو پتہ یہ چلتا ہے دماغ جو ہے نا تھوڑا کھٹکھٹاتا ہے، وہ اب تو بیلنس میں آ گئے، 30 ہی سال چلا گیا اور 30 سال ہی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی فکر جو ہے پریشانی میں آتی ہے کہ میں نے کیا کیا، پچھلا 30 سال 35 سال میں نے چھوڑ دیا اپنی زندگی کا، اب تو میرے ساتھ پاس صرف 25 سال کی زندگی باقی ہے۔ اب وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی جو بیت گئی ہوئی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جو باقی زندگی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں کہ بھئی ہم وہ 60 سال رہنے والے یا 70 سال رہنے والے ہیں۔ ہماری عمر کے درمیان میں ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی 15 میں ہی چلا گیا، کوئی 20 میں ہی چلا گیا، کوئی 25 میں چلا گیا، کوئی 30 میں چلا گیا، کوئی 40 میں چلا گیا۔ کس کو کیا پتا کہ بھئی کتنی زندگی لے کر آئے ہو۔ تو اپنی زندگی کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنا وقت بتائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت بتائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت ایسا گزرا کہ بھئی فاقے سے زندگی گزری ان کی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بل بلا کر روتے تھے۔ کتنا سخت وقت گزرا ہے ابتدائی دور میں۔ اگر اس وقت میں یہ کہتے کہ اللہ ہم کو کھلا نہیں رہا، یہ دین کیا ضرورت ہے ہم کو؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ دین کو چھوڑ دو، آپ کے پاس جو ہے ہم پراپرٹی لکھ دیں گے، ہم اتنی جو ہے جائیداد آپ کو دے دیں گے، آپ یہ دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو۔ اگر اس وقت کہتے کہ اللہ تو کچھ نہیں دے رہا ہے تو میں دین کو چھوڑ دیتا ہوں، تو کیا ہم لوگ آج یہاں پر مجمع میں بیٹھے ہوتے؟ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی میری ماں کی طبیعت خراب تھی تو میرے کو جو ہے مدرسے سے پیسہ نہیں ملا تو میں کیا کروں، میں جو ہے مدرسے کے ترکیب کے خلاف جو ہے کام کرنے لگوں۔ یہ تو ہمارا دین ہو گیا ہے، کہاں ہمارے اخلاص اور خلوص رہ گئے بھائی؟ عام آدمی تو دور کی بات ہے، علماء کے یہ حال ہے۔ یہ دل میں اطمینان آنا کہ میرے نصیب کا رزق جو ہے وہ اللہ ہی کھلا رہا ہے، یہ اخلاص ہے۔ میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ ہی کرا رہا ہے، یہ اخلاص ہے۔
میری بوڑھی ماں کو دوا نہیں مل رہی ہے تو وہی اس کی مرضی جانتا ہے. میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس بوڑھی ماں کے منہ میں دوا کھلا دوں. میری اگر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی ہے تو یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے. یہاں کوئی ایسے کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ میرے کو 2 مہینے کی تنخواہ دے دے. تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے. ہم نے وقت بتایا اپنی زندگی کا 25 سے 30 سال، لیکن صرف ہماری کوشش یہی رہی کہ میں دنیا کماؤں گا. ہماری یہ کوشش ہی نہیں رہی کہ میں وہ اللہ کو راضی کروں گا. اگر اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے، بچپن سے کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ دل میں اخلاص بھی ڈالے گا، اطمینان بھی ڈالے گا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. میری ذات میں کوئی طاقت نہیں، نہ کسی کی ذات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے گھر کو چلا سکے. نہ تم اپنی طاقت سے کہیں 1 روپیہ کمانے کے لائق ہو. ایسے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بستر پہ لٹا کے رکھا ہے، نہ جو اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیر ہلا سکتا ہے. لوگ اس کے منہ میں نلی کی طرح کھانا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارے کو تندرست رکھا ہے. دعا کرو، اللہ سے دعا کرو. رات کو تہجد میں اٹھو، دعا کرو. کوئی بھی کام جو تمہارے کو جس وجہ سے رکھا گیا ہے، جس ترکیب سے تم کو رکھا گیا ہے، جو شرائط کے دائرے میں رہتے ہوئے تم کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، اس شرائط کے دائرے کو بغیر ذمہ داری کے، اجازت کے اپنے آپ میں فیصلہ کر لینا، یہ اخلاص نہیں، یہ ترکیب کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین اس کو بالکل قبول نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے وجہ سے دوسرے نیک لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہوگا. آج ہی مولوی صاحب نے ایک حدیث پڑھی کہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر ایک قوم ایسی ہوگی جو کعبہ کی طرف جو ہے، کعبہ کو ڈھلانے کے لیے، یہی ہے کعبہ کو ڈھالنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر آئے گا اور وہ کچھ فاصلے پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس تمام لوگوں کو زمین میں ڈھس دے گا. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اندر تو جو لوگ اس وقت میں اس موقع میں حاضر ہوں گے ان لوگ بھی اس کے اندر ڈھل جائیں گے، تو ان کا بھی شامل انہی کے اندر ہو جائے گا کہ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس نیت سے آیا ہوگا اور جس کی اس وقت میں جو نیت ہوگی اس کا اجر اسی طریقے سے اس کو ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کسی کے وجہ سے عذاب تو پوروں کے اوپر آتا ہے، کوئی بچ نہیں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کہ بھئی یہ باقی لوگ کو ہٹا دو، یہ لوگ تو نیک ہیں، ان کا ارادہ تو اچھا تھا، ان کو ہٹا دو، باقی کو میں عذاب میں ڈال دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. تو نیت کو سبھی لوگ صاف رکھو اور اللہ سے دعا کرو، کیا معلوم ہمارے وجہ سے کسی کو پریشانی آ جائے. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو دیا ہے، جس کے ماتحت آپ کام کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہو، جو شرائط کے ساتھ کام کر رہے ہو، اس شرائط کے اندر پابند رہو. نہ ذمہ دار کے منہ پہ تماچا مارو دور سے اٹھا کے کہ بھئی کیا کروں میں، میرے کو 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی تو میں کیا کر سکتا تھا، میری ماں جو ہے بیمار ہے تو میں کیا کر سکتا. تماچا مارتے ہو اپنے استاد ذمہ داروں کو. کیا راضی کرو گے اس مولا کو، کیا راضی کرو گے؟ وفاداری رکھو اپنے کام سے اور اپنے مولا سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. یہ اخلاص ہے. سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے بھائی. کہاں ہمارے ذمہ کیا کام ہے، ہم نے کس کو کیا کھلایا، ہم نے کس کو کیا پلایا. آج اگر امام یہ سوچ کر اگر مسجد کے مصلی پہ آ رہا ہے کہ یہ تو میری ڈیوٹی ہے، میرے کو اس کے ذریعے رزق مل رہا ہے، تو وہ دنیا کے اندر ہی اس کے کھانے پینے میں ختم ہو جائے گی. اس کو جو ہے اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا.
تو ہم نے صرف دین کو اپنا پیشہ بنا لیا، دین کو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. دین ہمارے اندر اللہ کو قبول کرے، اللہ سے کس ذریعے اللہ ہم کو قبول کرے اس کا نہیں ذریعہ بنایا. ہم نے آخرت سنوارنے کا ذریعہ نہیں بنایا. ہم نے اپنا حلیہ صرف اپنے پیشے کو بڑھانے کے لیے بنایا. تو اگر امام بھی اگر مصلی پہ یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ میری تنخواہ 2 مہینے کی نہیں ملی، میں نماز پڑھانے کیوں جاؤں، تو یہ اس کا دین نہیں ہے. امام بھی جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو مصلی کے اوپر تو یہ سوچ کر کھڑے ہو کہ اللہ تو نے میرے کو یہ درجہ دیا، میں تیرے لیے یہ نماز ادا کر رہا ہوں، نہ کہ ذمہ داروں کو خوش کرنے کے لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں. اس کے پیچھے ایک مصلی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی فقیر کیوں نہیں نماز پڑھ رہا ہو، اس کے پڑھنے کا انداز وہی خوبصورتی کا ہونا چاہیے جب اس کے پیچھے جو ہے اس کے مدرسے کی یا اس کے مسجد کا ذمہ دار کھڑا ہو، اس کے پیچھے جو ہے شہنشاہ کھڑا ہو وقت کا، اس کے پیچھے جو ہے کوئی پرائم منسٹر کھڑا ہو، اس کے پیچھے کوئی بزرگان دین کھڑا ہو. جب اس کی آواز میں وہی خوبصورتی پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو قبول کرے گا. جب وہ کسی پیچھے مصلی جو ہے اس کے اعتبار سے اگر نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ اخلاص نہیں نظر آئے گا اس کے اندر. وہ کسی مسلم کو یا کسی ذمہ دار کو نماز پڑھانے کے لیے جو ہے، نماز سنانے کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی نماز نہیں ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھا رہا ہے. مت کرو اپنی آواز پر، اپنے پڑھنے پر، اپنے علم پر فخر. یہ فخر ہی تم کو جو ہے جہنم میں لے کے جائے گا، قبر کے عذاب کی طرف لے جائے گا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اخلاص ہر عمل میں ضروری ہے. ہر کوئی کام ہم کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. اس کے اندر ہماری سوچ ہو کہ بھئی یہ کام، یہ عمل سے میرا مولا راضی ہو جائے تو وہ عمل آپ کے لیے مضبوطی بنے گا، آپ کو جو ہے دوسرے برائیوں سے روکے گا. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بھی عمل ہو تو قبول ہو جائے گا اخلاص سے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس میں اخلاص نہ بھی ہو، خالی وہ ذہن ہو تو بھی اللہ مقبول کرے گا. خالی الذہن کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی، نہ نیت ہو اپنی دکھاوے کی، تو بھی حضرت فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آج ہم لوگوں کی زندگی کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو صرف نماز، روزہ، تلاوت یہی صرف اللہ کے لیے رہ گئی ہے، اور باقی کوئی بھی چیز زندگی کی ہمارے اندر جو دین بھر کا عمل ہوتا ہے اس کی طرف ہمارے اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہم کس کے گناہ اٹھا رہے ہیں، اس کی توجہ ہی نہیں رہی ہماری. اگر تمہاری عبادتوں کے اندر اخلاص ہوگا، اگر تمہاری نماز کے اندر اخلاص ہوگا، تمہاری تربیت اخلاصی طور پہ اچھے سے ہوئی ہوگی، تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، تو تمہارے باقی کے اعمال بھی جو ہے وہ اچھے ہی ہوں گے کہ بھئی اس میں بھی آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں نظر آئے گی. اکثر ہوتا ہے، چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہم بس یا ٹرین میں بیٹھے ہیں، کوئی بڑھیا آ گئی سامنے، ہم فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بیٹھنے کو دے دیتے ہیں. بعض وقت میں تو ریا ہوتی ہے کہ بھئی دکھاوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی ایک جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بڑھیا کھڑی ہے، کیا سوچیں گے، اس لیے وہ ڈر کے مارے اڑ جاتا ہے. بعض وقت میں جو ہے اچھا دل ہوتا ہے تو اندر سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بڑھیا کیسے کھڑی رہے گی، میں تو نوجوان اٹھا کٹا ہوں، میں کھڑے ہو کے اس کو بیٹھنے کی ترکیب دے دیتا ہوں. نیت نہیں ہے، ریا کی بھی نیت نہیں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی بھی نیت نہیں ہے، لیکن اچھا عمل ہوا ہمارے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقبول کرے گا. بتاتے ہیں اگر تمہاری تربیت اچھی طریقے سے ہوئی ہوگی، تمہاری
زندگی تم نے اپنے دل کو اچھے سے صاف کیا ہوگا، اخلاص سے صاف کیا ہوگا، تو باقی کی دنیا کی زندگی بھی آپ کی اچھے سے گزرے گی. آپ کسی کا پیسہ نہیں لوٹو گے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دو گے. راستے میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بھئی کوئی نابینا جو ہے راستہ کراس کر رہا ہے، آپ گاڑی کو بریک لگاؤ گے اور روک دو گے. کیا کیا آپ نے؟ آپ کے دل کے اندر ہمدردی تھی کہ بھئی یہ نابینا ہے، اس کے لیے میں اس کو جانے کی پہلی جگہ دوں. نیت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کی. آج ہم لوگ اتنے مشروب ہو چکے دنیا کے حالات کے اندر کہ روزمرہ کی زندگی میں تو اللہ کا ذہن میں بھی نہیں دھیان آتا ہے. لیکن تمہارا دل اچھا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے وہ دل، اس لیے ایسے وقتوں میں آپ کو جو اچھے کام کراتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کو گھماتے ہوئے نکال کے چلا جاتا ہے. تو جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا دیگر راضی کرنے کی نیت سے، لیکن دنیا کا دکھاوا مقصد نہیں ہے کہ 10 آدمی میرے کو دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک فقیر کو یہاں وہاں دیکھا، ایک فقیر آیا، ارے وہ تو میرا جان پہچان والا دکھ رہا ہے، میرے کو دیکھ رہا ہے، تو میں اس کے سامنے تو ابھی اپنا بڑکپن بتاؤں نا، جیب سے نکالا ہزاروں کی گڈی، گن رہا ہے پیسے اور اٹھا کے 10 روپیہ اس فقیر کو دے دیا. یہ نہیں کام آئے گا تمہارے. ہاں وہ فقیر تمہارے سے مانگنے آیا، فوراً تمہارے دل نے یہ کیا کہ بھئی ضرورت مند ہے، 10 روپیہ اٹھا کے اس کو دے دیا. نیت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کی، یا جو ہے دکھاوے کی بھی نیت نہیں ہے. اللہ کا ذہن میں بھی نہیں آیا بات کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا. بیت الخلا میں جا رہے ہیں، استادوں نے یہاں پر عادت لگائی کہ بھئی الٹے پیر کی چپل جو ہے پہلے اتارو اور پھر سیدھے پیر کی چپل بعد میں اتارو، سیدھے پیر کی چپل پہلے پہنو، الٹے پیر کی چپل بعد میں پہنو. عادت ہو گئی. اب وہ عادت جو ہے اس زندگی میں لگ گئی. وہ عادت ہر وقت اس کا فکر نہیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے ادا کر رہا ہوں، لیکن وہ عادت بن گئی. ہمارا پیر ویسے ہی جا رہا ہے، تو نہ اس میں کوئی دکھاوے کی نیت ہے نہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کے اس عمل کو مقبول کرے گا. بیت الخلا میں جا رہے ہو، عادت لگ گئی کہ بھائی فوراً جو ہے جب جانے کا وقت آتا ہے تو دعا منہ پر آ جاتی ہے، پیر جو ہے الٹا پیر اندر جا رہا ہے. عادت ہو گئی، عادت بنا لی آپ نے. تو یہ بغیر نیت کے بھی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. حضرت یہ فرما رہے ہیں. بھائی اپنے دلوں کے حال کو بنانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں جب اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کا دل جو ہے بہت صاف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز کی خرابی نہیں ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے تو اس وقت میں اگر ماں نیک ہے، والد نیک ہے، اس نطفے میں نیک نیتی ہوگی تو اس کا دل جو ہے اسی طریقے سے نیک بنتا جائے گا. اور اگر گنہگار ہے، نیکی کی طرف دھیان نہیں، تو بچے کا دل بھی اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا. اور جب پیدا ہوگا اگر نیک نیت دل کے ساتھ میں پیدا ہوا ہے اور پھر اس کی تربیت بھی اس کے والدین اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا دل جو ہے پاک صاف رہتا ہے. لیکن پیدا تو نیک والدین کے گود میں ہوا اور پیدا ہونے کے بعد میں تربیت اور پرورش جو ہے آزادی مزاج میں ہوئی تو پھر دل کے اندر وہ داغ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی اور پھر بڑھتے 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 جتنا وہ دل داغ ہوتا ہے اتنا ہی وہ برا آدمی بنتا جاتا ہے. اور پھر کسی وقت میں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹنا چاہتا ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو پھر وہ اندر کی جو کالک ہے اس کو دھلنے میں اس کو بہت وقت لگتا ہے. بھائی بہت وقت لگتا ہے. ہمارے یہاں جو بچوں کا نظام ہے، ہم لوگ بچوں کو 2.5 سال سے یہاں پر تربیت میں لے لیتے ہیں.
یہ تو ایک بچوں کی خانقاہ سمجھو اس کو آپ. ہاں مولوی طارق، یہ بالکل خانقاہی نظام ہے بچوں کے لیے کہ ہم 2.5 سال سے اس کو اپنی تربیت میں لیتے ہیں. اپنی زندگی کا آدھا وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزارتا ہے. ہمارے دن بھر کے پورے معمولات جو ہے وہ ایک خانقاہی نظام کی طرح ہے. اس بچے کو دین کے اندر مکمل طریقے سے ہم ڈھال کے رکھتے ہیں اور اس کے دل کی صفائی کرتے رہتے ہیں. جب وہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن پھر جب دنیا کے اندر جاتا ہے، بعض بچے جو ہے اسی ترتیب سے نکل لیتے ہیں کہ بھئی وہ آگے اپنے آپ کو دنیا کے سے بچا کر دین میں ہی مصروف رکھتے ہیں. بعض بچے جب دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا کی لالچ جو ہے ان کے دلوں کے اندر کالک پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. تو بچوں، یہ بات میں تم سے کہوں گا، دیکھو بیٹا، آپ لوگوں نے یہاں محنت کی ہے، دنیا کی خواہشات سے آپ کو بچا کر رکھا گیا ہے. آپ لوگوں نے اپنے زندگی کا 13 سال یہاں پر بتایا ہے. 13 سال کے اندر آپ کے دل کو ایک دم صاف ستھرا آئینے کی طرح کر دیا گیا. دنیا کی لالچ کو آپ کے دل سے نکالا گیا اور آپ کے دل کو ایک دم صاف ستھرا کیا گیا. اب یہ دل کے اندر آپ کا جو دل صاف ستھرا ہے اس کو باقی رکھو، اسی طرح باقی رکھو جیسے ایک لباس صاف ستھرا ہے. بچوں یہ سمجھ لو، آپ لوگ یہ جو لباس آپ لوگ پہنتے ہیں صاف ستھرا ہے. اس کے اندر اگر اینک کا داغ لگ جائے تو وہ اینک کا داغ جو ہے ماں دھل کر صاف کر دیتی ہے. تو چھوٹا سا اگر گناہ ہوتا ہے تو وہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے. اگر اس لباس کے اندر آپ اینک پہ اینک گراتے رہو گے، آپ 10 دن تک کا اینک اگر صاف نہیں کرو گے تو وہ اینک کا داغ جو ہے دھلنے کے لیے بھی بہت ٹائم جائے گا. آپ کا دل بچوں بالکل اسی طریقے سے ہے. بعض داغ تو ایسے ہوتے ہیں کپڑے کے اوپر کہ وہ جو ہے نکلتے نہیں کپڑا پھٹ جاتا ہے. تو ایسے اگر گناہ کی طرف مطلع ہوتے رہو گے تو بعض داغیں، بعض گناہ تو آپ کی ایسی ہو جائے گی کہ زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ چلے گی، آپ کے دل سے وہ نکل ہی نہیں پائے گی. ہر بچہ گاڑی سمجھتا ہے، گاڑی چلاتے ہو، گھر میں کار آتی ہے اور کار جب نئی نویلی ہوتی ہے، بغیر اس کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو بہت صاف ستھری نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے. جب اس کو ٹھک جاتی ہے اور اس کا پترا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے تو وہ دکھنے میں بھی اور اس کے کلر میں بھی اتنا گیٹ اپ نہیں آتا ہے. ہر وقت ذہن میں اسی طرف دھیان جاتا ہے، ارے دیکھو خراب دکھ رہی ہے، اس کا کلر دیکھو دوسرا دکھ رہا ہے. تو جو صاف ستھرا دل ہے وہ صاف ستھرا دل جو ہے آپ کے کام آئے گا. ڈیمیج ایک بار ہو جائے گا تو پھر اس کو جو ہے ریپیئرنگ کرنے میں آپ کو بہت وقت لگے گا بچوں. تو یہاں پر جو محنت آپ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کے استاد حضرات جو محنت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں، بچوں اس کو جو ہے ضائع نہ کرو. پھر اگر آپ نے اپنی 4 5 6 10 سال والی زندگی آزادی میں گزار دی تو پھر آگے وقت میں جو ہے آپ کو یہ محل ڈولنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. یہ وقت جو آپ نے ادھر بتایا اتنی پابندی کے اندر وہ سب ضائع ہو جائے گا. ہم تمہارے اندر بزرگان دین دیکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر دیندار تم کو نظر پانا چاہ رہے ہیں. ہماری آنکھیں ہمارے آنکھیں دیکھنا چاہ رہی ہے کہ آپ وقت کے بہت بڑے بزرگ نکلے. آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے محسوس کریں کہ بھئی یہ ایمان والا جا رہا ہے. ہم آپ کے اندر وہ روشنی دیکھنا چاہ رہے ہیں بچوں، اور اس لیے ہم لوگ یہاں پر اخلاص اور خلوص کے ساتھ آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں. آپ کے والدین کے جیب میں اتنا پیسہ نہیں، نہ آپ کے والدین کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، نہ آپ کے والدین کے پاس اتنی پراپرٹی ہے جو ہم کو خرید سکے. یہ صرف اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تمہارے پیچھے محنت کر رہے ہیں بچوں. تم اگر اس محنت کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بلندی تم کو پہنچائے گا، تمہارے والدین کی بلندی پہ پہنچائے گا. تمہارے والدین کے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے گھروں کے اندر اچھے لوگ جڑیں گے، تمہارے والدین کے کاروبار کے اندر اچھے نیک لوگ آ کر جڑو گے تو آپ کی نیکی سے آپ کے والدین کو کا منافع ہوگا. آپ اگر بکھر جاتے ہو، اگر آپ جو ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد اور گھر کے پہنچنے کے بعد آپ آزادی والی زندگی بتاتے ہو تو بیٹا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہو. تمہارے بکھر جانے سے کوئی والدین کو نقصان نہیں ہونے والا.
تم اپنے خود کی ذات کا نقصان کر رہے ہو. تم اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تم سے اپنا سوال ہوگا. قبر کے اندر تم اکیلے جاؤ گے. حشر کے میدان پر تمہاری اکیلی کی فائل تمہارے ساتھ میں ہوگی. نہ کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانے گا, نہ بچہ اپنے باپ کو پہچانے گا. کہے گا کہ بھئی میں تو میرے حال میں پریشان, میں کیا کروں. تو تم اپنے فردن اپنا خیال کرو. اپنی بچپنا اور اپنی دنیا کی دکھاوے کے اندر اپنی جو ہے اچھائیوں کو, یہاں پر جو آپ کو ڈوز پلایا جا رہا ہے اس کو برباد نہ کرو. اور میں والدین سے کہوں گا کہ آپ جو یہاں موجود ہیں اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کریں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے مدرسے میں فیس زیادہ ہے. بعض جگہوں میں تو 100 روپے فیس لی جاتی, بعض جگہوں میں 1000 لیا جا رہا ہے, آپ کے یہاں 3000 لے رہے ہیں. ارے بعض مدرسے تو ایسے ہیں جو 5 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں. بعض ادارے دنیا کے ایسے ہیں جو 10 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں. والدین وہاں پر بھی لے جا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم 3000 روپے فیس لے رہے ہیں تو اسی کے اندر اور بھی 3000 روپے ہم کو اس میں ڈالنا پڑ رہا ہے. ہمارا یہ منافع نہیں ہے, ہمارا کاروبار نہیں ہے کہ ہم اس فیس سے ہمارے بچوں کو ہم جو ہے اپنا گھر بار چلائیں اور اپنے بچوں کو ہم اس فیس میں سے پیسہ بچا کر جو ہے ہم اپنے بچوں کے اندر کو اناج کھلائیں. یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے والے ہر استاد اپنے پیٹ کا فاقہ کر کے پڑھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو. ان کے گھر کی اولادیں فاقہ کرتی ہے, لیکن صرف جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. 3000 4000 دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. آج اگر ایک دن بھی اگر باہر خرچے کے لیے جاؤ گے تو 3000 کیا 5000 10000 سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. وہاں فقر محسوس کر رہے ہو کہ وہاں پہ دنیا کا دکھاوے کی بڑائی ہے. مسلمانوں اپنی اولاد کے پیچھے خرچ کرو. اینٹ اور پتھر اور پتھروں کے پیچھے خرچ نہ کرو. اسٹیئرنگ کے پیچھے خرچ مت کرو. یہ گاڑی کا اسٹیئرنگ اچھا چل رہا ہے, یہ گاڑی دکھنے میں اچھا ہے, لاکھوں روپے ہم اس کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اپنے اولاد کے پیچھے 3000 4000 خرچ کرنے کے لیے ہم کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں زیادہ فیس دے رہا ہوں. آپ کے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کا مرکز ہے یہ مدرسہ. اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کرو. اور جو حضرات اللہ تعالیٰ خوب تمہاری کمائی میں برکت عطا فرمائے گا. اگر اپنی اولاد کی دین اور آخرت کی فکر کر کے اگر آپ کسی تعلیم کی طرف ڈالو گے اور کسی طرف خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ دگنی چوگنی اور 10 سے 20 50 ٹائم زیادہ دے گا. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی کوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فائدے کے سلسلے میں بتایا گیا تھا, چند سنتیں رہ گئی. اس میں پہلی سنت یہ ہے کہ پہلے سلام کو دوسرے سلام کی آواز کو پسند کرنا. اس کے بعد ہے امام سلام پھیرتے وقت مقتدی اور صالح جنات اور فرشتوں کی نیت کرے, اور مقتدی امام اور دائیں بائیں مقتدیوں اور فرشتوں اور صالح جناتوں کی نیت کرے. منفرد صرف فرشتوں کی نیت کرے, اور مسبوق امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے. منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے کو, اور مسبوق جس کی جماعت چھٹی ہوئی ہو وہ امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے.